السلام علیکم۔ محمد کمال اسماعیل مصر کا سب سے کم عمر بچہ تھا جس نے ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور پھر مصر کا وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے رائل اسکول آف انجینئرنگ سے ڈگری حاصل کی انجینئرنگ کی، اور پھر وہ مصر کا سب سے کم عمر نوجوان تھا جو یورپ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری اسلامک آرکیٹیکچر میں حاصل کرنے کے لیے گیا، اور وہاں سے پھر اس نے اسلامک آرکیٹیکچر میں پی ایچ ڈی کی 3 ڈگریاں حاصل کی، اور وہ پہلا نوجوان تھا جس کو حرمین شریفین کے توسیع منصوبے کا انچارج بنایا گیا۔ اب وہ سارا ڈیزائن اور سارا اس کا آرکیٹیکچر وہ دیکھ رہے تھے۔ بہت دفعہ کوشش کی بن لادن کمپنی نے اور شاہ فہد نے ان سے کہنے کی کہ آپ معاوضہ لیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ اگر آج میں نے حرمین شریفین کی ڈیزائننگ اور اس کے کام کا معاوضہ لے لیا تو کل کو میں قیامت والے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں؟ تو یوں وہ بلا معاوضہ خاموشی کے ساتھ حرم کے توسیع منصوبے پر کام کرتے رہے۔ 44 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی، ایک بیٹا ہوا، اور زچگی کے دوران ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی حرم کے لیے وقف کر دی، عبادت اور حرم کی خدمت میں گزار دی۔ اب یہ جو حرم میں وائٹ پتھر لگا ہوا ہے مطاف میں، باہر صحن میں اور چھت پہ، اس کی دلچسپ کہانی شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ حرم میں ایک ایسا پتھر لگایا جائے، مطاف میں ایک ایسا پتھر لگایا جائے کہ چلچلاتی دھوپ میں بھی وہ ٹھنڈک کا احساس دے اور گرم نہ ہو، اور اس پتھر میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ حرارت کو چوس لیتا ہے اور وہ گرم نہیں ہوتا۔ پہلی نظر میں تو ہمیں یوں لگتا ہے، میں گیا، میں نے دیکھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے اس کے نیچے ایئر کنڈیشننگ کا نظام ہے، اور جس کی وجہ سے وہ گرم نہیں ہوتا، چاہے جتنی مرضی دھوپ ہو، چاہے جتنی مرضی گرمی ہو، آپ کو نیچے سے فرش ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ تو لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ ایسا نہیں ہے، اصل میں اس پتھر میں یہ خاصیت ہے کہ وہ گرم نہیں ہوتا۔ اب وہ پتھر پوری دنیا میں یونان کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں پایا جاتا تھا، تو انہوں نے یونان کا سفر کیا، یونان گئے، وہاں انہوں نے اس کمپنی سے بات کی جو وہاں سے پتھر کو نکالتی تھی، اور وہاں سے انہوں نے وہ آدھا پہاڑ خرید لیا۔ وہ آدھا پہاڑ خرید کے معاہدہ کر کے واپس آ گئے، پتھر سعودی آ گیا، اور انتہائی نفاست کے ساتھ مطاف میں، باہر صحن میں اور چھت پہ اس کو نصب کر دیا گیا۔ اور حرم کی خدمت کرتے کرتے 15 سال کے بعد سعودی حکومت کو خیال آیا کہ مسجد نبوی میں بھی ایسا ہی پتھر لگایا جائے، یا یہی والا پتھر لگایا جائے۔ حکومت نے ان سے بات کی تو انہوں نے سوچا کہ اب 15 سال ہو گئے، پتہ نہیں اب وہ پتھر ملے گا کہ نہیں، کیونکہ دنیا میں وہ صرف اسی پہاڑ میں موجود تھا، اور وہ آدھا وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ خیر، وہ دوبارہ اس کمپنی کے پاس گئے، ان سے ایم ڈی سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ پتھر تو ہم نے آپ کے جانے کے فوراً بعد بیچ دیا تھا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ پہاڑ تو ختم ہو گیا۔ وہ میٹنگ چھوڑ کے باہر آ رہے تھے کہ سیکرٹری سے انہوں نے بات کی کہ آپ کیا مجھے اس بندے کا پتہ بتا سکتے ہیں جس نے وہ پتھر خریدا تھا؟ سیکرٹری نے کہا کہ حضور 15 سال ہو گئے ہیں، اتنا پرانا ریکارڈ دیکھنا تو ہے مشکل، لیکن آپ مجھے اپنا نمبر دے جائیں، میں ٹرائی کرتی ہوں۔ اب وہاں سے باہر نکلے اور یہ سوچا کہ میں ایسے ہی ہلکان ہو رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی انتظام کر دیں گے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے ہوٹل آ گئے۔ اگلے دن ان کی فلائٹ تھی، فلائٹ سے پہلے ان کو کال آتی ہے سیکرٹری کی کہ مجھے اس بندے کا پتہ مل گیا ہے
जिस ने ये पत्थर खरीदा था। वो अब ये सोचो में गरक सेक्रेटरी के पास आए कि अब 15 साल हो गए हैं, जिसने खरीदा था वो मुझे कहाँ मिलेगा। ये सोचते सोचते वो सेक्रेटरी के पास चले गए, उसे पता देखा तो वो चौंक के कि वो सऊदीया की एक कंपनी ने खरीदा हुआ था। फौरन उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और सऊदीया पहुंच गए। उस कंपनी के एमडी के पास गए कि भाई 15 साल पहले ये वाला पत्थर आपने यूनान से खरीदा था, उसका आपने क्या किया। कहते मुझे तो अब याद नहीं उसका क्या किया। उन्होंने स्टोर से राब्ता किया तो स्टोर वालों ने बताया कि वो पत्थर जूं का तूं पड़ा है, किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। तो मोहम्मद कमाल इस्माइल एमडी को कहते हैं कि ये ब्लैंक चेक है, इस पे अपनी मर्जी की रकम दर्ज कर लेना और ये पत्थर मुझे दे दो। जब उस सऊदी को पता चला कि ये पत्थर मस्जिद नबवी के सहन में लगाया जाएगा, तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं एक रियाल भी नहीं दूंगा, मैं ये पत्थर 15 साल पहले खरीद के भूल गया था, तो ये अल्लाह ताला का एक मुजज़ा है, ये पत्थर बना ही मस्जिद नबवी के फर्श के लिए है, तो ये वहीं लगेगा, मैं उसका कुछ नहीं दूंगा। तो यूं मुजज़ाती तौर पर वो पत्थर मस्जिद नबवी के हरम में भी लग गया। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें बार बार हरमैन शरीफैन की हाज़िरी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उस मोजज़े पे सजदे करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।